سے کیا ہے وہاں سے بھی نہیں نکلے، اور کشمیر کمیٹی اسلامی نظریاتی کونسل تو ابھی انہوں نے تھوڑا سا وہ فینس کے بہت دور نہیں گئے بلکہ اس کے اوپر ہی ہیں، اور اگر پیپلز پارٹی جو ہے وہ تھوڑی سی زرداری صاحب خود ایفرٹ کر لیں یا پرائم منسٹر تو پھر ہو سکتا ہے کہ مان مون جائیں، اس طرح کی سچویشن بھی ہو جائے، لیکن اس کے لیے پھر انہیں ریلیجیس افیئرز کی منسٹری کی باتیں ہو رہی ہیں کہ وہ پھر ان کو دینی پڑے گی، جو اصل ایشو ہے بون آف کنٹینشن وہ پھر ان کو دینی پڑے گی۔ اس طرح کے مسائل جو ہے نا وہ پھر میں سمجھتا ہوں کاسٹ جو ہے اب اس سچویشن میں پیپلز پارٹی کے لیے یہ افورڈ کرنا کہ ان کی کولیشن بے شک گورنمنٹ برقرار ہے، بے شک وہ کیو لیگ کے ساتھ ایگریمنٹ کر لیں، چونکہ آج انہوں نے پرویز لائی اور چودھری شجاعت بابر وان صاحب ان سے رابطے میں آگے ہیں، تو یہ پاسبل ہے کہ جو آلٹرنیٹ ہے وہ بھی اس کے بارے میں سوچ رہے ہیں۔ ابھی صاحب یہاں بریک کا ٹائم ہو گیا، ناظرین اس وقت ٹائم ہو ایک شارٹ بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ والا تو میں نے نہیں ڈسکس کیا، میں اوائڈ کر گیا اس کو، وہ ابھی پھر اس میں لے لیتے ہیں۔ ابھی تو جو تیسرا پوائنٹ آپ تیسرے پوائنٹ میں یہ ابھی ہونا ہے، یہ تھوڑا سا ہم نے کہ پاکستان میں کیا ویلکم بیک ناظرین۔ جی امجد صاحب جی اچھا یہ بتائیں کہ مجھے تو نہیں لگتا کہ یہ ڈیسیجن جو ہے یہ برقرار رہ سکے، آپ کو لگتا ہے؟ دیکھیں اس میں ایک ایشو یہ بھی ہے کہ ایک طرف تو مولانا فضل الرحمان ہے نا اور کولیشن گورنمنٹ کے پرابلم، دوسری طرف پرائم منسٹر کی، اور چونکہ پرائم منسٹر کی ایڈوائس ہوتی ہے، پریزیڈنٹ کی اپروول ہوتی ہے، بالکل نوٹیفیکیشن تو انہوں نے ایک طرح سے ان کی اپروول کے ساتھ ہونا نا، انہوں نے کرنا ہوتا ہے، تو یہ ان کی ساکھ جو ہے پرائم منسٹر کی وہ بھی داؤ پہ ہے، چونکہ سپریم کورٹ پیچھے ہے۔ دیکھیں اب سپریم کورٹ نے اعظم سواتی صاحب کا نہیں کہا، انہوں نے ان کو ساتھ اس میں لپیٹ لیا، چونکہ انہوں نے کہا پوائنٹ سکورنگ کر لیں کہ یہ جو پرائم منسٹر اپنی اتھارٹی کو اگر وہ اسرٹ کرتے ہیں اور ایز پرائم منسٹر وہ یہ ثابت کرتے ہیں کہ کسی بھی کیبنٹ ممبر کو وہ ڈسپلن کو وائلیٹ نہیں کرنے دیں گے، تو ایز پرائم منسٹر تو ایک اسٹرانگ مین کے طور پہ وہ ابھریں گے، لیکن کولیشن کی اپنی مجبوریاں ہوتی ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ دنیا میں دیکھیں ہمیں یہ بھی تھوڑا سا اس کو ڈسکس کرنا چاہیے کہ اخلاقی قدریں جو دنیا کی اس وقت، جمہوریت جو ہے، جمہوریت کا بہت زیادہ تعلق اخلاقیات سے ہے۔ جمہوریت چونکہ ایک عوام کے ووٹوں سے منتخب ہونے والی گورنمنٹ ہوتی ہے، اور اس کو کہا جاتا ہے جیسے ابراہیم لنکن اس کے بڑا مشہور ہے کہ وہ عوام کی گورنمنٹ عوام کے ذریعے ہوتی ہے، عوامی کے لیے ہوتی ہے، صحیح ہے، تو ایسی گورنمنٹ کے لیے جو اخلاقی لیول ہے بہت ہائی ہونا چاہیے، اور وہ ہوتا بھی ہے پوری۔ اس لیے دنیا میں دو صورتوں میں دیکھیں، ایک صورت یہ ہوتی ہے کہ چارجز ایسے لگ جائیں، کرپشن کے چارجز یا اور اخلاقی کسی وائلیشن کے جو سوسائٹی کی ویلیوز ہیں اس کے کچھ چارجز لگ جائیں، یا کوئی منسٹر یا پبلک آفس ہولڈر فیل ہو جائے کسی وجہ سے۔ ایسے بھی دنیا میں، انڈیا میں مثالیں ہیں کہ ریلوے منسٹر، ریلوے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ٹرین کا، انہیں ریزائن کر دیا، دنیا ایسی مثالیں بھی ہیں۔ دنیا کے پلیئرز وہ بھی ایک طرح سے پبلک پراپرٹی ہوتے ہیں نا، تو وہ بھی دنیا کے مشہور آدمی جو ہیں وہ ایسی ہنسی کرونی کی آپ کو جوئے گا ان کے اوپر لگا تو جب وہ انرتھ ہوگی چیز، تو انہوں نے اس کے بعد جو ہوا وہ ساری دنیا کو پتہ ہے کہ وہ مطلب ان کی ڈیتھ بھی ہوگی، بلکہ یہ ایک طرح سے کہہ لیں کہ وہ بھی ایٹریبیوٹ کرتے ہیں بہت سے لوگ اس سے۔ تو اخلاقی لیول جو ہے کسی بھی جمہوری گورنمنٹ کا، چونکہ اس نے عوام کے پاس واپس جانا ہوتا ہے، وہ بہت ضروری ہے۔ ہمارے ملک میں جنیجو صاحب کی بڑی تعریف کی جاتی ہے ایز پرائم منسٹر، کیوں کی جاتی ہے؟ دیکھیں جنیجو صاحب حالانکہ وہ جنرل ضیاء کی جو امبریلا تھی مارشل لا کی، اس کے تحت پرائم منسٹر بنے تھے، انہوں نے اپنے آپ کو اسرٹ کیا، اور کن چیزوں پہ اسرٹ کیا؟ اس میں یہ چیزیں بھی شامل تھیں کہ انہوں نے 3 منسٹرز
उस वक्त के जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग फैमिली पॉलिटिकल फैमिली से तल्लुक रखते थे उनको बरतरफ किया। जब उनके ऊपर ऐसे इल्जामात लगे, साबित नहीं हुए, सिर्फ इल्जामात लगे। काज़मी साहब पर भी तो अभी इल्जामात ही है ना। देखिए काज़मी साहब ये भी कहते हैं, वक्त के साथ साथ साबित होंगे। काज़मी साहब ये भी कहते हैं जी ये तो सिर्फ इल्जाम है, मैं तो मेरे ऊपर इल्जाम है, जब तक इल्जाम साबित ना हो जाए आदमी बेगुनाह होता है। ये बातें आम आदमी के लिए हैं, ये उस आदमी के लिए नहीं है जो पब्लिक ऑफिस होल्ड कर रहा है। आम आदमी जो है वो वाकई कानून की स्पिरिट ये है कि जब तक वो गिल्टी प्रूव नहीं हो जाता वो मासूम है। लेकिन जो पब्लिक ऑफिस होल्डर है उसके ऊपर अगर ऐसा चार्ज लगता है, क्योंकि उसने ऑन बिहाफ ऑफ कह लें पब्लिक और कलेक्टिव डिसीजन उसने लेने होते हैं, उसकी जो इखलाकी पोजीशन है वो बहुत क्लीन उसका रिकॉर्ड होना चाहिए। सिमिलरली मैं जो बता रहा था कि जुनेजो साहब ने जो किए, देखिए मलक नूरियात नून उनके वालिद साहब पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने उनको बरतरफ कर दिया। प्रिंस मुहियुद्दीन वो अपने उस वक्त उनका एक बलोचिस्तान की बहुत बड़ी पॉलिटिकल फैमिली से उनका तल्लुक था और वहाँ ट्राइबल सिस्टम है, उनको उन्होंने बरतरफ कर दिया। और उसके बाद चौधरी अनवर अजीज जो जिनको कहते थे एवर ग्रीन मिनिस्टर, हर भुट्टो की कैबिनेट में भी थे, और उसके बाद उनकी वो एक परमानेंट हर कैबिनेट का हिस्सा होते थे, बड़े समझदार सियाने आदमी थे, उनको उन्होंने बरतरफ कर दिया। और सिमिलरली एक गवर्नर थे उनके जमाने में NWFP के, जो खैबर पख्तूनख्वा अब हमारा सूबा है, इसके अब्दुल गफूर हुती साहब, हुती फैमिली जो है वो वहाँ की बहुत ही इन्फ्लुएंशियल इफेक्टिव पॉलिटिकल फैमिली है। उनके बेटे के ऊपर चार्जेस लगे अमेरिका में ड्रग्स के, उन्होंने गवर्नर को बरतरफ कर दिया कि ये इतना उन्होंने अपना रिकॉर्ड जो क्लीन रखा। आज तारीख जुनेजो साहब को बड़े अच्छे लफ्जों में याद करती है, उनकी जिंदगी में कहते हैं बड़े वीक प्राइम मिनिस्टर हैं, लेकिन आज सारे कहते हैं कि जो पाकिस्तान के अच्छे प्राइम मिनिस्टर हुए हैं उनमें जुनेजो साहब का कद काट जो एज प्राइम मिनिस्टर बिल्कुल वो गुड गवर्नेंस वाले प्राइम मिनिस्टर के वो बहुत अच्छा है। तो ये मैं समझता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर के लिए एक चैलेंज भी है कि अब वो अपनी पोजीशन को, अगर वो इसको डिसीजन को वापस लेते हैं तो कैसे बरकरार रख सकते हैं इखलाकी पोजीशन को, और अगर इस डिसीजन को वो विड्रॉ नहीं करते, बरकरार रखते हैं, तो फिर कोलिशन को कैसे वो बरकरार रख सकते हैं। उनके लिए एक बड़ी चैलेंजिंग सी सिचुएशन है। दूसरी सूरत में क्या होगा? दूसरी सूरत में तो क्या सियासी जमातों में जो है कोलिशन गवर्नमेंट में रिशफलिंग हो जाएगी? देखें दूसरी सूरत में यही हो सकता है ना, दूसरी सूरत में गवर्नमेंट को मैं समझता हूँ गवर्नमेंट के पास, जैसा कि बाबर अवान साहब ने राब्ता कर लिया है चौधरी बरादरान से, इसका मतलब ये है कि अल्टरनेट ऑप्शन जो है उस पर वर्क उन्होंने किया हुआ है। जब उन्होंने ये फैसला किया है, गो हेस्ट में किया है, लेकिन JUI को साथ अगर इस तरीके से, और फिर जो उन्होंने बयान दिया MQM के बारे में, तो अल्टरनेट जो है वो सपोर्ट के लिए उन्होंने को होमवर्क किया हुआ है, तभी उन्होंने ये काम किए हैं। सेंस ये कहती है, पता तो नहीं होता कि हमारे पॉलिटिशियंस किस तरीके से फैसले कर देते हैं, सियासत में तो कुछ भी पता नहीं, सोचे समझे भी नहीं। सियासत में दुनिया में बड़े लोग सोच समझ के फैसले करते हैं, यहाँ पे ऐसे ही कर देते हैं। लेकिन अभी पाकिस्तानी सियासत की बात हो रही है ना, यहाँ पे जो है कोलिशन में उसके चांसेस हो सकते हैं, क्योंकि ये जो लोग हैं, देखिए अब जुल्फकार मिर्जा साहब की आप स्पीच को कल अगर नोट करें और आज की ये जो रिएक्शन है, ANP का जो रिएक्शन है वो बड़ा पॉजिटिव है। उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को सपोर्ट किया, कल भी जुल्फकार मिर्जा साहब ने ANP को सपोर्ट किया था अपनी स्पीच में और MQM को क्रिटिसाइज किया। तो ये एक नई जो अलाइनमेंट है जिसकी हम बात कर रहे हैं, कल भी बात कर रहे थे, पहले भी हमने इस पे बात की, निशानदेही हम करते रहे, अब उसकी जो आप कह लें खदोखाल ज्यादा वाज़ेह होते हुए नजर आ रहे हैं कि एक तरह से अगर इन केस ऐसी कोई इवेंचुअलिटी होती है कि JUIF को उसको वो नहीं मना सकते, वैसे तो मनाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अब फजल रहमान साहब के लिए भी जैसे प्राइम मिनिस्टर के लिए दोनों सिचुएशंस हैं कि अगर वो इधर आते हैं तो ये एक हो सकती है इम्प्लीकेशन, इधर आते हैं तो ये सिमिलरली। लेकिन अभी साहब उन्होंने फैसला कर लिया कि हतमी तौर पे वो गवर्नमेंट से अलग हो जाएंगे, ये हतमी फैसला है। वो अगर उनका हतमी फैसला रहता है तो फिर उसके बाद जो है वो अगर MQM पे बहुत ज्यादा डिपेंड करेगा कि वो क्या फैसला करती है। अगर MQM जो है वो गवर्नमेंट के साथ खड़ी है फिर तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल। और लेकिन अगर MQM फैसला कर लेती है कि वो गवर्नमेंट से अलग हो जाएगी जो, तो उसके बाद जो है वो अल्टरनेटिव उनके पास Q लीग का बचेगा। अगर Q लीग ये डिसीजन ले लेती है कि वो गवर्नमेंट को ज्वाइन करती है और ये सारी कैबिनेट स्लॉट्स जो हैं जी उनको मिलेगी, फिर JUIF वाली भी उनको मिलेगी, और क्योंकि उनके पास 54 लोग हैं, कुछ पहले गवर्नमेंट के साथ हैं अंदर खाते, कुछ जो उनके साथ खड़े थे वो भी बड़े खुश होंगे, वो भी साथ चले जाएंगे, और पहले वाले भी उनके साथ आकर उनके बेंचेस पे बैठ जाएंगे, तो वो एक 54 की स्ट्रेंथ उनकी बनती है जो गवर्नमेंट को सिंपल मेजोरिटी के लिहाज से बड़ी कंफर्टेबल पोजीशन में ला सकती है। अच्छा। वो तो गवर्नमेंट तो सरवाइव कर सकती है, लेकिन उसके बाद इशू ये होगा कि जो न्यूसेंस वैल्यू है वो रिलीजियस पार्टीज की, अब देखिए ना उन्होंने एक मकबा फिक्र के काज़मी साहब हैं वो भी बरतरफ हो गए, दूसरे मकबा फिक्र के स्वाति साहब हैं वो भी बरतरफ हो गए,
ہر گورنمنٹ کو پاکستان میں ایک ریلیجیس اسٹیمپ کی ضرورت ہوتی ہے. یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر JUI حکومت سے علیحدہ ہوتی ہے تو اس سے سیاسی جو جماعتیں ہیں، جو مذہبی جماعتیں ہیں، ریلیجیس اسٹیمپ ہے، ان کی راہ ہموار ہو جائے گی. ہاں وہ تو ہم ڈسکس، میں کہہ رہا ہوں کہ ہر گورنمنٹ کو، وہ نون لیگ کی ہو یا پیپلز پارٹی کی ہو، کوئی بھی ایسی گورنمنٹ، ان کو ایک ریلیجیس اسٹیمپ کی ضرورت ہے. ان کی کیبنٹ میں ایک حضرت ہونے چاہیے، علامہ صاحب، ایک ہوں یا ایک سے زیادہ ہوں، جو لوگوں کو دکھا سکیں کہ یہ بھٹو صاحب جو بڑے لبرل اور سیکولر سمجھے جاتے تھے، انہوں نے بھی مولانا کوثر نیازی رکھے ہوئے تھے، تو یہ ایک بڑا ضروری ہوتا ہے. کیا مطلب رکھے ہوئے؟ سملرلی نہیں، اپنی کیبنٹ میں تھے نا ان کے. سملرلی بینظیر بھٹو صاحب، ان کے بھی احترام الحق تھانوی اور مختلف لوگ تھے جن کو وہ پریزنٹ کر دیا کولیشن کے ذریعے، وہ اپنی کیبنٹ میں ضرور لے کے آتی تھی. یا نواز شریف بھی یہی کرتے رہے، عبدالستار نیازی صاحب یا اور مختلف جو لوگ ہیں، وہ ریلیجیس جو آپ کہہ لیں سائیڈ ہے، اس پارٹ ہے، اس کو وہ ریپرزینٹ کرتے رہے ان کی کیبنٹ میں. تو یہ ہر پارٹی کے لیے بڑا ضروری ہے. اس سچویشن میں نظر ہی آ رہا ہے کہ پیپلز پارٹی کے پاس اب ان کو کوئی ڈھونڈنے پڑیں گے کہیں سے کہ کون سے حضرت ہیں جن کو ہم کوئی ایسی یہ سلاٹس دیں اور ہم اس ایلیمنٹ کو جو ریلیجیس سینٹیمنٹس ہیں جس کے، ان کو سیٹسفائی رکھیں کہ جی ہم ریلیجیس ٹچ بھی ہے ہماری پارٹی میں. تو یہ ایک بڑا مسئلہ ہوتا ہے. اور نیوسنس ویلیو دوسری جو MKM کی ہے وہ بہت زیادہ ہے. کل بھی ہم نے جیسے ڈسکس کیا کہ دیکھیں کراچی کا شہر، وہ آپ کی 1.5 کروڑ سے زیادہ آبادی ہے، آپ کا ایک اکنامک ہب ہے، انٹرنیشنل سٹی ہے، اور وہاں پہ وہ پاکستان کا ایک طرح سے جتنی پاکستان میں قومیں ہیں وہ ریپرزینٹ کرتے ہیں ان کو. تو کراچی کی بہت زیادہ امپورٹنس ہے. کراچی اگر وہاں پہ بدامنی ہوتی ہے یا پرابلم ہوتی ہے تو گورنمنٹ کے لیے اسلام آباد میں بھی سروائیو کرنا مشکل ہو جائے گا. تو اس لیے نیوسنس ویلیو کے لحاظ سے اگر کیو لیگ آ بھی جاتی ہے، وہ یہ ویلیو نہیں دے سکتی. نیوسنس ویلیو وہ بندے تو پورے کر سکتی ہے، بندے دے سکتی ہے، لیکن یہ نیوسنس ویلیو وہ نہیں دے سکتی جو مولانا فضل الرحمان اور MKM کے پاس ہے. تو گورنمنٹ کے لیے اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ ایک اس کا جو کرائسس یہ ہے نا، اس لحاظ سے وہ بھی شروع ہو جائے گا کہ کتنے آپ کی سوسائٹی میں اس طرح کے جو پریشر گروپس یا سیگمنٹس آف سوسائٹی، ان کو وہ ریپرزینٹ کرتی ہے یا وہ اس گورنمنٹ کا حصہ ہیں. اگر ایسا نہیں ہوتا، اگر وہ بالکل ایک نمبر وائز زیادہ بھی ہے تو آئسولیٹڈ سی نظر آئے گی. ایک کہہ لیں کہ اگر پوری قوم کا سینیریو اوورآل سامنے آپ رکھیں تو وہ آپ کو پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ایک آئسولیٹڈ سی گورنمنٹ نظر آئے گی، باقی سارے لوگ دوسری طرف نظر آئیں گے. تو یہ جو سینیریو بنتا ہے نا، اس میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ سروائیو کر جائے گی، لیکن یہ ہے کہ اس کے لیے آئندہ سے جو ایک مورل پوزیشن ہوتی ہے جس کے ذریعے جو ہمیشہ الیکٹڈ گورنمنٹ ہے لوگوں سے اپنی ڈیسیژنز منواتی ہے، وہ اس کا ڈیمیج ہو جائے گا اور اس کو پھر ریپیئر کرنا وہ ان کے لیے کافی مشکل ہو جائے گا. بالکل صحیح. امیر صاحب، ہم یہ دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ کرے کہ یہ پھر سے اتحاد ہو جائے تاکہ حکومت کو کوئی خطرہ باقی نہ رہے کسی بھی قسم کا. دیکھیں حکومت، ہمیں تو دعا کرنی چاہیے پاکستان کے لیے. ہم کسی کے ساتھ میڈیا جو ہے، ہمیں بینگ اے میڈیا پرسن یہ دعا کرنی چاہیے کہ پاکستان کے لیے اچھا ہو، جو بھی ہو. کسی کے رہنے سے جانے سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا. ہمیں فرق پڑتا ہے اس سے جو اگر کوئی کرپٹ ہے وہ اگر ہوگا تو وہ ہمیں فرق پڑے گا، اگر کوئی اچھا آ گیا وہ نہیں رہتا تو ہمیں فرق پڑے گا. لیکن ایک پوائنٹ آپ نے یہاں پہ ریز کیا، بار بار تبدیل کرنے سے یہ نہ ہونا کہ پانی سر سے اونچا ہو جائے. دیکھیں میں ایک پوائنٹ ابھی آپ نے ریز کیا تھا، وہ دوسری باتوں میں وہ رہ گیا، وہ بڑا امپورٹنٹ آپ نے کہ یہ جو اگر فضل الرحمان صاحب جوائن نہیں کرتے واپس گورنمنٹ کو، ری جوائن نہیں کرتے، تو اس کے نتیجے میں ریلیجیس پارٹیز کا الائنس دوبارہ ہو سکتا ہے. بالکل ہو سکتا ہے. دیکھیں یہ بڑی امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، چونکہ جماعت اسلامی جو دوسری آپ کہہ لیں فضل الرحمان صاحب کے ساتھ MMA جب بنی یا ملی یکجہتی کونسل بنی، اگر تو وہ جماعت اسلامی تھی جس نے ان کا چیف منسٹر بنایا خیبر پختونخوا میں، جس کے بل بوتے پہ وہ لیڈر بنے اپوزیشن کے، اور جس کے نتیجے میں MMA باقی پارٹیز کی وہ ویلیو نہیں تھی وہاں پہ، الیکٹورل ویلیو میں اس کی بات کر رہا ہوں، ووٹنگ اسٹرینتھ کے لحاظ سے. تو وہ اگر جماعت اسلامی کی سب سے بڑی آبجیکشن یہ تھی کہ مولانا فضل الرحمان سے دوبارہ بات ہو سکتی ہے. مولانا فضل الرحمان بار بار رجوع کر رہے تھے ان کی طرف کہ ہم MMA کو ریوائیو کریں یا اپنا الائنس قائم کریں، لیکن ان کی آبجیکشن یہ تھی کہ آپ پہلے گورنمنٹ سے نکلیں. اب وہ گورنمنٹ سے نکل گئے. اگر گورنمنٹ سے نکلے رہتے ہیں تو اس کے بعد یہ جو دیکھیں قاضی حسین صاحب نے فوراً ملاقات ڈال دی، کل وہ ان کو شاید ملنے جا رہے ہیں، میں نے یہ سنا ہے. تو اس کے بعد کیا ہو رہا ہے کہ اب جو ریلیجیس پارٹیز کا الائنس ہے، چیزیں ان کی طرف بڑھنا شروع ہو جائیں گی، اور اگلے الیکشن جو ہے اس میں ایک چانس یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ریلیجیس پارٹیز دوبارہ ایک پلیٹ فارم اپنا بنا کے تو وہ آپ کے سامنے آئیں اور وہ ووٹ مانگیں. تو یہ ایک چانسز جو میں سمجھتا ہوں اس میں بڑے اس کے بھی برائٹ نظر آتے ہیں اگر فضل الرحمان صاحب واپس نہ گئے. اور چانسز یہ ہیں کہ ان کو اب الیکشن جو ہے وہ اس میں زیادہ ان کو روشنی نظر آ رہی ہے، اس لیے وہ جو ہے وہ چاہیں گے کہ وہ جو انہوں نے پچھلے 5 سال میں JUI نے جو موجیں کی ہیں، جماعت اسلامی بیچاری تو بس پیچھے پیچھے، اور جو باقی تحریک جعفریہ پاکستان اور جو
مولانا فضل الرحمان مولانا نورانی صاحب کی پارٹی تھی جمعیت علماء پاکستان، ان کو کچھ نہیں ملا اس میں، ان کو جے یو آئی ایف کو ہی اس پچھلی کولیشن میں ملا اور ایم ایم اے کے الائنس میں ملا. تو اب جو ہے وہ ان کے لیے جو ہے بڑے اچھے چانسز اس میں بھی ہو سکتے ہیں اگلے الیکشن کے پوائنٹ آف ویو سے. بالکل ٹھیک، بہت شکریہ امجد صاحب. ناظرین، سیاست کا یہ اٹھ کس کروٹ بیٹھتا ہے یہ آنے والا وقت بتائے گا. صدف ملک اور امجد وڈائچ کو اجازت دیجیے، اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان. اللہ حافظ.